حضرت موسیٰ ایک دن اپنی قوم کے درمیان بیٹھے تھے کہ کسی نے ان سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اس بندے سے ملوا دے تاکہ میں اس سے سیکھوں۔ اللہ نے ایک نشانی بتا دی، موسیٰ، جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کو تیار کیا اور حکم دیا، ہم ایک طویل سفر پر جا رہے ہیں، جب تک اس بندے کو نہ پالیں میں رکنے والا نہیں، چاہے مجھے سالوں تک چلنا پڑے۔ یوشع علیہ السلام فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ راستے میں ایک چٹان آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا، یہاں کچھ دیر رک جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ یوشع علیہ السلام نے کھانے کے تھیلے کو دیکھا جس میں ایک بھنی ہوئی مچھلی موجود تھی۔ جیسے ہی وہ چٹان پر بیٹھے، اچانک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہی مچھلی جو پکی ہوئی تھی اچانک ہلنے لگی، پھر جیسے ہی پانی کے قریب پہنچی وہ زندہ ہو گئی اور سمندر میں تیرتی چلی گئی۔ وہ پانی میں غائب ہو گئی، مگر سمندر کی سطح پر جیسے اس کے گزرنے کے نشان باقی رہ گیا ہو، جسے پانی میں کوئی راستہ بن گیا ہو۔ یہ منظر حیران کن تھا، مگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کیونکہ وہ آرام کے فوراً بعد نکل گئے۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ بہت زیادہ سفر ہو چکا ہے، مگر وہ بندہ ابھی تک نہیں ملا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا، لاؤ کچھ کھانے کو نکالو، ہم بہت لمبا سفر کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی یوشع علیہ السلام چونک گئے، جیسے انہیں اچانک یاد آ گیا ہو۔ وہ بولے، اے موسیٰ، وہ مچھلی جو ہمارے پاس تھی وہ تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے یہ یاد دلانے سے روک دیا تھا۔ وہ عجیب انداز میں پانی میں غائب ہو گئی، جیسے وہاں کوئی راستہ بن گیا ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ فوراً پلٹے، اپنے ہی نقش قدم پر واپس چلنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک درویش صفت بندے کو دیکھا۔ وہ شخص تنہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ وہ درویش صفت ہستی آہستہ سے مسکرائے اور نظر اٹھائی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اللہ کے ایک خاص بندے جنہیں وہ علم دیا گیا تھا جو عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کیا میں وہ علم سیکھ سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر نے گہری نظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو کچھ میں کروں گا وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تم اسے دیکھو گے تو اعتراض کرو گے، سوال کرو گے، مگر وہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور میں آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لمحے کو سوچا، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو، جب تک میں خود نہ بتاؤں مجھ سے کسی بات کی وضاحت مت مانگنا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کا سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک سمندر کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی کنارے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، وہ خوش دلی سے بولے، آپ دونوں ہمارے مہمان ہیں، آئیے بغیر کرائے کے ہماری کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اچانک حضرت خضر نے ایک لکڑی نکالی اور اپنے ہاتھ سے کشتی کے تختے میں ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ پانی کشتی میں داخل ہونے لگا۔ ملاح گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور بول اٹھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟
یہ تو غریب ملاحوں کی روزی روٹی تھی اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈوب جائے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں صرف اتنا کہا، موسیٰ، میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کشتی سے اترنے کے بعد وہ دونوں ایک بستی کی طرف بڑھے۔ راستے میں ایک ہنستا مسکراتا مسکین لڑکا کھیل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جذبات میں بھرے ہوئے بولے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معصوم جان لے لی جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا تھا، یہ ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر اطمینان سے کہا، موسیٰ، میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وہ دونوں آگے بڑھے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے ان بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ بستی میں گھومتے ہوئے وہ ایک پرانی دیوار کے پاس پہنچے جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھوں سے دیوار کو سنوارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ وہ غصے میں بولے، یہ لوگ تو بہت سنگدل نکلے، انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہ دیا، کم از کم آپ اس کام کے بدلے کچھ مزدوری ہی مانگ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گہری نظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بس اب ہم جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گہری سانس لی اور کہا، موسیٰ، جو کچھ تم نے دیکھا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اب میں تمہیں ان تمام باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ کشتی جس میں نے سوراخ کر دیا تھا وہ غریب ملاحوں کی تھی۔ وہ اپنی روزی اس کشتی سے کماتے تھے۔ اگر میں اسے نقصان نہ پہنچاتا تو سامنے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور مضبوط کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر یہ کشتی مکمل اور بہترین حالت میں ہوتی تو وہ اسے چھین دیتا اور ان غریب ملاحوں کو بے یار و مددگار کر دیتا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے خراب سمجھ کر چھوڑ دے اور یوں یہ غریب ملاح اپنی کشتی سے محروم ہونے سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت سے سن رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے تو وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بنتا، وہ انہیں گمراہی میں ڈال دیتا اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبت بن جاتا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، وہ نافرمان ہوگا، اس لیے ان کے لیے ایک مستقل تکلیف اور رنج کا سبب بنے گا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ ان کے لیے آزمائش نہ بنے اور انہیں اس کی جگہ ایسی نیک اولاد عطا کرے جو ان کے لیے باعث رحمت ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخری حقیقت بیان کرنا شروع کی، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ یہ خزانہ ان کے نیک والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ بڑے ہوں تو اسے لے سکیں اور اپنی زندگی آسان بنا سکیں۔ یہ بستی کے لوگ بہت سنگدل اور لالچی تھے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یہ ظالم لوگ اسے چھین لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ ان یتیم بچوں کے حق میں محفوظ رہے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو اپنے والد کی امانت کو خود سنبھال سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ جو کچھ انہیں عجیب لگ رہا تھا جس کے پیچھے اتنی بڑی حکمتیں تھیں، ان کا دل عاجزی سے بھر گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں تھیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈالی، پھر وہ پلٹے اور خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور انسان کی نظر ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ بس ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔